زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے دل لگا کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے ہم ماہ رمضان کے دوسرے عاشرے کے تیسرے جمعے میں حاضر ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ماہ رمضان عبادت و بندگی کا مہینہ ہے، شفقت و محبت اور الفت و رواداری کا مہینہ ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا مہینہ ہے۔ اسی لیے ماہ رمضان میں مسلمان یہاں نماز ادا کرتے ہیں، تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں اپنی استطاعت کے مطابق صدقات و خیرات کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اور وہ حضرات جو صاحب نصاب ہیں وہ اپنی مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور اس طرح سے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے زکوٰۃ تو سال مکمل ہونے پر واجب ہوتی ہے، مگر چونکہ ماہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے اور لوگوں کے اندر عام طور سے عبادت کا ذوق اور شوق بیدار ہو جاتا ہے، ایک اچھا اسلامی ماحول بن جاتا ہے، اور پھر رمضان کی عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہے، اس لیے لوگ علی العموم سال ان کا جب بھی مکمل ہوتا ہو اس کا خیال نہیں کرتے، وہ ماہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ فریضہ بھی ادا ہو جائے، مستحقین تک ان کا حق پہنچ جائے، ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کے انتظامات ہو جائیں، اور ثواب بھی کئی گنا زیادہ مل جائے۔ بعد میں ادا کرنے میں فریضے کی ادائیگی ضرور ہوگی، مگر 70 گنا ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس لیے مسلمان فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، شرعی مراعات کو مد نظر رکھ کر وہ خوب نفع اٹھانے کی کاوش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور یہ عمل ان کا قابل مبارکباد ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے دو طرح کے ہیں ہمارے ہاں۔
بلکہ یوں کہہ لیں مسلمان دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ مسلمان جو سرے سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے، وہ انتہائی فاسق و فاجر ہیں، شرعی مجرم ہے، اور ان پر کفر کا اندیشہ ہے، کیونکہ جو لوگ تسلسل کے ساتھ کبھی بھی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، ان کے بارے میں یہ عین ممکن ہے کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی تصدیق ان کے دل میں نہ ہو، اور شاید انہوں نے یہ سمجھ لیا ہو کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بس یوں ہی ہے چل رہا معاملہ۔ تو ایسے لوگوں پر کفر کا اندیشہ ہے۔ اگر واقعی تصدیق نہیں ہے، زکوٰۃ کے منکر ہیں، تو پھر وہ کافر ہیں، وہ ہندوؤں کی طرح ہیں، وہ مسلمان نہیں۔ بھلے وہ اسلامی کلچر میں رہتے ہوں، نام ان کا اسلامی ہو، مسلمانوں کے ماحول میں رہتے ہوں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، ٹوپی وغیرہ لگا کے جمعہ بھی پڑھ لیتے ہوں، مگر وہ حقیقت میں کافروں کی طرح ہیں، ان کا اسلام سے کچھ بھی لینا دینا نہیں۔ یہ ایسے ہی جیسے بہت سے غیر مسلم بھی ماہ رمضان میں داڑھی رکھ کر، ٹوپی لگا کر، رسیدیں بنا کر فرضی چندہ کر لیتے ہیں مدرسوں کے نام پر، مسجدوں کے نام پر، تو ان کے چندہ کر لینے کی بنیاد پر وہ مسلمان تھوڑی ہو گئے ہیں، کافر ہو۔ اور بعض مسلمان وہ ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے والے دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو مکمل زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اونے پونے نکال کر پلہ جھاڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ زکوٰۃ اب پوری ہو گئی، کلیجے پھٹنے لگتے ہیں، دماغ ان کا معاف ہونے لگتا ہے جب ایک موٹی سی رقم دیکھتے ہیں کہ ہماری جیب سے نکلی جا رہی ہے، اور پھر یہ غور نہیں کرتے ہیں کہ 2.5% نکالنے کے بعد بھی 97.5% ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس کون سی کمی؟ یہ تو جن کا حق تھا ان تک ان کا حق میں پہنچا رہا ہوں، یہ تو میرا ہے ہی نہیں، مگر پھر بھی وہ چونکہ کمزور دل کے مسلمان ہیں، اس لیے مکمل زکوٰۃ نکالنے میں ان کی حالت ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو کچھ مسلمان مکمل زکوٰۃ نکالتے ہیں، کچھ مسلمان مکمل زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اب مکمل زکوٰۃ نکالنے والوں میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں جو خوش دلی کے ساتھ، فرحت کے ساتھ، والہانہ محبت کے ساتھ مستحقین کا استقبال کرتے ہوئے، چندہ کرنے والوں کا خیال کرتے ہوئے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ بلکہ اس طرح زکوٰۃ نکالنے والوں میں کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو پہنچا دیتے ہیں، اور کسی سفیر کے اپنے پاس آنے کا انتظار نہیں کرتے۔ اگر ان کو معلوم ہے کہ فلاں مقام پر ہمارا سفیر ہے، فلاں مدرسے کا سفیر ہے، یا فلاں مستحق ہے، یا فلاں غریب ہے، یا فلاں بیوہ عورت ہے جو مستحق ہے، وہ وہاں جا کے پہنچا دیتے ہیں۔ ایسے بہت اعلیٰ درجے کے مسلمان، اور ایسے مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے آج ہمارے مسلم معاشرے میں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو زکوٰۃ تو پوری نکالتے ہیں، مگر پھر وہ خوش دلی کے ساتھ نہیں نکال پاتے ہیں، ترش روئی کا مظاہرہ کرتے ہیں، آناکانی کرتے ہیں، ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ ان کو نکالنا ہے، دل میں ہے کہ نکالنا ہے، پیسہ اماؤنٹ بھی الگ کر دیتے ہیں، مگر کیسے نکالے اتنا بڑا اماؤنٹ، اور پھر وہ کسی طریقے سے بڑی مشکل کے ساتھ زکوٰۃ وہ نکال دیتے ہیں۔ آناکانی کرنے والے بھی کئی طرح کے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو موبائل سوئچ آف کر دیتے ہیں کہ ابھی نہیں دینا، بعد میں دیں گے، جب دینا ہوگا تب آن کر لیں گے، کیونکہ ابھی پھر لوگوں کے فون آنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ نمبر ہی چینج کر دیتے ہیں، کسی سے رابطہ فی الحال نہ ہو سکے، جب ہوگا تب دیکھا جائے گا۔ کچھ لوگ اپنا آفس چینج کر دیتے ہیں، جانا بند کر دیتے ہیں، نہ جائیں گے نہ کوئی آئے گا ابھی فی الحال۔ کچھ لوگ میسج کا جواب نہیں دیتے ہیں، کچھ لوگ کال ریسیو نہیں کرتے ہیں، یعنی طرح طرح کے پینترے جو شیطان ان کو بتاتا ہے اس پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے معاشرے میں ہیں۔ تو بہرحال زکوٰۃ نکالنے والے کئی قسم کے ہیں۔ ان کئی قسموں میں سب سے اعلیٰ درجے کے مسلمان، سب سے نیک پسندیدہ مسلمان، سب سے اچھے مسلمان اور سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو زکوٰۃ کو فرض بھی جانتے ہیں، اور جتنی زکوٰۃ بنتی ہے پوری زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ مستحقین تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعریف قرآن مقدس کے اندر بھی آئی ہے، اور خود آقا دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے۔ گفتگو میں انشاءاللہ آگے کروں گا، مگر چند ایک اہم مسئلہ میں عرض کر دیتا ہوں پہلے نصاب کے حوالے سے۔ ہمارے یہاں عام طور سے مشہور یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یہ نصاب کا، زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ یہ
تولے کی مقدار میں آپ یہ مت سمجھیے کہ آج کا جو تولہ مارکیٹ میں رائج ہے یہ تولہ مراد ہے، یہ تولہ مراد نہیں ہے، یہ تو بدل گیا، اب تو 10 گرام کا تولہ ہو گیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں اس طرح کا کوئی تولہ نہیں تھا، اس کی جو مقدار تھی جو احادیث کریمہ میں وہ 10 گرام سے زیادہ کی مقدار تھی۔ آج کے تولے کے لحاظ سے 7.5 تولہ سونا دیکھیں آپ تو کتنا ہو جائے گا؟ 75 گرام ہوگا، 10 گرام کا تولہ ہوتا ہے، مگر جو 75 گرام یہ نصاب نہیں ہے۔ سونے کا نصاب جو بیان ہمارے علماء آج جوڑ کر موجودہ مقدار میں بیان کرتے ہیں وہ 93 گرام اور 312 ملی گرام سونا، 93 گرام اور 312 ملی گرام، یہ 9 تولے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ اور 52.5 تولہ چاندی کی جو مقدار آج کے موجودہ پیمائش کے اعتبار سے ہے وہ 653 گرام اور 184 ملی گرام چاندی ہے۔ موجودہ زمانے میں ریٹ ہم نے معلوم کیا ہے تو تقریباً 48,000 48,000 رقم اس کی بنتی ہے، 48,500 رقم اس کی تقریباً بنتی ہے، 19-20 کا تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے۔ اب جو شخص صاحب نصاب ہے، یہ کہا جاتا ہے عام طور سے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، یہ جب دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ سونا 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے، اس سے کم اگر ہوگا تو نصاب ہمارا مکمل نہیں، ہم کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں جب آپ نے نصاب بیان فرمایا تھا تو 2 طرح کے سکے اس زمانے میں رائج تھے، ایک کو درہم کہا جاتا تھا، ایک کو دینار۔ دینار سونے کے سکے ہوتے تھے اور درہم چاندی کے سکے ہوتے تھے، یعنی جو آپسی لین دین ہوتا تھا، خرید و فروخت ہوتی تو وہ سونے چاندی کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ ظاہر سی بات آج سونے چاندی کے ذریعے سے دنیا میں کہیں بھی خرید و فروخت نہیں، کرنسیاں چلتی ہیں، نوٹ چلتے ہیں، کاغذ کے نوٹ چلتے ہیں اور مختلف دھاتوں کی کرنسیاں چلتی ہیں، سونا چاندی کا لین دین دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اب سونے چاندی کو لوگ بطور تجارت کے استعمال کرتے ہیں یا یہ کہ زیورات بنا کے اس کو رکھ لیتے ہیں سنبھال کر، زیور کے طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو آج کے زمانے میں مسئلہ یہ ہے کہ مان لیں آپ کوئی انسان ایسا جس کے پاس صرف سونا ہے، سونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ ایسا انسان کوئی نہیں ملے گا آپ کو، مگر مان لیں آپ بالفرض کہ ایک انسان ایسا ہے جس کے پاس صرف سونا ہے، اس کے پاس ایک رتھی برابر چاندی بھی نہیں ہے، اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں، نہ اس کے جیب میں، نہ تجوری میں، نہ ڈاک خانے میں، نہ بینک میں، کہیں بھی 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ ایسا انسان کو ملے گا آپ کو؟ مگر مان لے کوئی انسان ایسا ہے اس کے پاس صرف سونا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مان لے کوئی خاتون ایسی ہیں، بیوہ ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، پیسہ ان کے پاس بالکل نہیں ہے، نہ ان کے گھر میں ہے، نہ ان کی ملکیت میں ہے، نہ ان کے بینک میں، نہ ڈاک خانے میں، کہیں بھی کوئی کسی طرح کا کوئی 1 روپیہ بھی ان کے پاس ہے، نہ چاندی ان کے پاس ہے، اور جو سونا ان کے پاس ہے وہ 93 گرام اور 312 ملی گرام سے کم ہے، تو زکوٰۃ ان پر فرض نہیں ہوگی، پھر نصاب مکمل نہیں ہے، صرف سونا تھا۔ مگر کوئی انسان ایسا ہے جس کے پاس دونوں چیزیں ہیں، مثلا پیسہ ہے، مان لیجئے حاجت اصلیہ سے زیادہ رقم اتنی ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے، اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی، جو مقدار میں نے ابھی بیان کیا آپ سے، 953 گرام اور 184 ملی گرام چاندی، اتنی چاندی اس رقم سے خریدی جا سکتی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ کسی کے پاس اتنی چاندی ہے تب بھی وہ صاحب نصاب ہے، کسی کے پاس اتنا مال تجارت ہے کہ اس کے ذریعے سے اتنی چاندی خریدی جا سکتی تب بھی وہ صاحب نصاب ہے، کسی کے پاس سونا چاندی دونوں ہیں، دونوں ملا کر اس کی قیمت 48,500 بنتی ہے اور یہ حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے تب بھی وہ صاحب نصاب ہے، اس کو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہے ضابطہ۔ آج کے زمانے میں اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، مطلب 1 تولہ بھی سونا کسی کے پاس موجود ہے اور اس 1 تولے سونے کے ساتھ کچھ رقم یا کچھ چاندی اس کے پاس موجود ہے اور یقیناً موجود ہوگی، تو ایسا انسان صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ جب مال مکمل ہو جائے گا اور سال بھر یہ صاحب نصاب رہا ہے، سال مکمل ہوگا تو سال مکمل ہو جانے کے بعد اس کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اس کا آسان طریقہ، بالکل سمپل طریقہ اب یہ ہے، جب بھی آپ کا سال مکمل ہو جائے تو گھر کے جو بھی ذمہ دار، مثلا شوہر ہے، بیوی کو بیٹھا لے، بھئی کتنا تمہارے پاس سونا ہے، کتنا چاندی ہے، بتاؤ ہم کو، اچھا اتنے تولہ سونا، اتنے تولہ چاندی، سب اس کو لکھے،
تمہارے پاس کتنا پیسہ ہے، چونکہ عام طور سے بیوی کی زکوٰۃ شوہر ہی نکالتا ہے، بیویاں نہیں نکالتے ہیں، شوہر جو کہ مالک ہوتا ہے اسی کو بیوی وکیل بنا دیتی کہ میری زکوٰۃ بھی آپ نکال دیں، تو علی العموم شوہر نکالتے ہیں۔ عورتوں کا دل تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، وہ نکالنے میں آنا کانے بھی کچھ کرتی ہیں۔ معاف کریں اگر کوئی ہماری یہ باتیں خواتین سن رہی ہوں، میں سب کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں۔ تو سارا سونا چاندی جوڑ لیں، جیب میں کتنا پیسہ ہے، تجوری میں کتنا پیسہ ہے، کیش ہے، بیوی کے پاس کتنا ہے، اپنے پاس کتنا ہے، ڈاک خانے میں کتنا فکس ہے، کتنا بینک میں فکس ہے، یہ ساری چیزیں جوڑ لیں آپ۔ اس کے بعد کون سا مال اس نے خریدا تھا بیچنے کی نیت سے، جو لوگ بزنس مین ہوتے ہیں مال تجارت خریدتے ہیں، وہ جو سامان بھی بیچنے کی نیت سے خریدا جائے وہ مال تجارت، اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ کسی نے زمین خریدی ہے اور زمین خریدتے وقت نیت یہ تھی کہ اس کو بیچنا ہے، اس سے ہم کو بزنس کرنا ہے، بعد میں نیت ہو تو وہ نیت بھی معتبر نہیں، وہ مال تجارت نہیں، بچ جائیں گے زکوٰۃ سے آپ۔ خریدتے وقت نیت تھی کہ یہ زمین بیچنا ہے، کوئی پلاٹ لیا، کوئی گھر لیا، کوئی روم لیا اور خریدتے وقت نیت ہے کہ اس کو بیچنا ہے، تو وہ مال تجارت ہے۔ سونا چاندی اور کیش کے ساتھ اس کی جو موجودہ قیمت ہوگی اس موجودہ قیمت پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی، یہ واجب و ضروری ہے، اس سے بچ نہیں سکتے۔ ابھی ایک صاحب کا فون ہمارے پاس آیا، کروڑوں پتی ہیں، وہ ہمارے احباب میں سے ہیں، چاہنے والوں میں سے ہیں، میں بھی ان کو چاہتا ہوں۔ تو ان کا فون آیا، انہوں نے مسئلہ پوچھا ہم سے، بولے حضرت میں اتنے سالوں سے، اور ان کی زمین ہم نے دیکھی ہے، بہت بڑی زمین ہے، بہت بڑی زمین، بولے کہ یہ میں زمین کی زکوٰۃ اتنے سالوں سے نکال رہا ہوں، مگر 2 سال سے پیسے کی کمی کی وجہ سے میں زکوٰۃ نہیں نکال پا رہا ہوں، حساب میرے پاس ہے، کیا زکوٰۃ بنتی ہے اس زمین کی میرے پاس؟ اب اس سال ان کو یہ سوجھا کہ ہم پوچھیں۔ بہرحال تو ہم نے ان سے یہ پوچھا زمین جو خریدی تھی کس نیت سے خریدی تھی آپ نہیں بتائیے ہم کو، جو بھی آپ کی زمینیں ہیں، کئی کنٹل زمین، تو بولے کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ اس پر ہم کوئی کاروبار کریں گے، بزنس کریں گے۔ ہم نے کہا زمین بیچنے کی نیت تھی کہ نہیں تھی آپ کی؟ بولے زمین بیچنے کی نیت نہیں تھی۔ ہم نے کہا پھر مال تجارت نہیں، وہ اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے آپ نے نکال دیا، آپ کو ثواب ملا اس کا، مگر اگر آپ چاہیں تو نہ نکالیں، چونکہ وہ مال تجارت نہیں ہے۔ اب ان کے سکون کا چین ان کو نصیب ہوا، چونکہ لاکھوں کی زکوٰۃ نکل رہی ہوگی، ظاہر سی بات ہے کروڑوں کی زمین ہے، تو بچ گئے۔ مسئلہ نہ معلوم ہونے کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کیا، مگر ثواب ملا ان کو، کیونکہ کوئی غلط کام نہیں کیا، زکوٰۃ ہی نکالی، غریبوں فقیروں کا ایک فائدہ ہو گیا ان کے مال نکالنے کی بنیاد پر۔ تو جو مال آپ نے خریدا ہے بیچنے کی نیت سے، یہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے جو کاروبار کر رہے ہیں، مال وغیرہ چلاتے ہیں یا کوئی بزنس کر رہے ہیں، انہوں نے مال خریدا ہے، بھنگار وغیرہ کا کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ نے مال خرید، ظاہر بات آپ تاجر ہیں تو بیچنے کی نیت سے ہی خریدا ہوگا آپ نے، تو چونکہ بیچنے کی نیت خریدتے وقت موجود تھی تو اس مال پر بھی زکوٰۃ لگے گی، سونے چاندی اور کیش کے ساتھ ساتھ بیلنس کے ساتھ ساتھ اس مال پر بھی زکوٰۃ لگے گی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو بینک میں فکس کر دیا 5 سال 10 سال 15 20 سال کے لیے، اس پر زکوٰۃ ہم کو نہیں دینی ہے، جو گھر میں ہے تجوری میں قبضے میں اسی پر زکوٰۃ لگنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو آپ نے فکس کیا وہ بھی آپ ہی کا مال ہے، اس پر زکوٰۃ لگے گی۔ یہاں تک کہ جو آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے، پیسہ آپ کا زکوٰۃ آپ کو دینی ہے، جس نے قرضہ لیا اس کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے، اس کو تو واپس کرنا ہے آپ کو۔ تو اگر کسی کو دین دیا ہے، قرضہ دیا ہے، تو آپ جب جوڑنے بیٹھے تو اس قرضے کو بھی جوڑیں، وہ بھی دینا پڑے گا آپ کو۔ یہاں تک کہ ہیوی ڈپوزٹ، اگر آپ نے کوئی مکان لیا ہے، کوئی دکان لی ہے اور آپ نے مکان کے مالک کو، دکان کے مالک کو ڈپوزٹ دیا ہے 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ جو بھی دیا ہے، وہ بھی بطور قرضہ کیا آپ دیتے ہیں، وہ زر ضمانت اس کو بولا جاتا ہے، اس کی حیثیت قرضے کی ہے۔ وہ جو آپ نے دیا ہے وہ بھی آپ ہی کا مال ہے، جب آپ دکان یا مکان خالی کریں گے پیسہ واپس ملے گا آپ کو، آپ کا مال ہے وہ، لہذا اس پر بھی زکوٰۃ لگے گی۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کر آپ زکوٰۃ نکالیں تو انشاءاللہ عز و جل زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، مکمل طریقے سے زکوٰۃ نکالیں گے آپ۔ کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور زکوٰۃ نکالنے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جان بوجھ کر یا لا علمی میں کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے طرح طرح کی باتیں کرنے سے اگر کوئی جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کر رہا تو یہاں تو بچ جائے گا، مگر اس کی اتنی سخت دھلائی ہوگی کہ وہ تصور نہیں کر سکتا اس دنیا میں اس کو۔ اور خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو زکوٰۃ چور ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے میں چوری کرتے ہیں، غریبوں کا مال لے لیتے ہیں،
وہ ناپاک مال اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اس لیے آقا دو عالم نے سخت ترین عذاب کا ذکر فرمایا ہے، اور خود قرآن کریم میں بھی سخت ترین عذاب کا تذکرہ موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے بیانات موجود ہیں جن میں ہم نے آیت قرآنی اور احادیث نبویہ کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو بیان کیا۔ تو بیٹوں کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، نسلوں کی محبت میں، ادھر ادھر کی محبت میں اتنے غافل نہ ہو جائیے، یا کوئی بھی اتنا غافل نہ ہو کہ ان لوگوں کی محبت میں اپنی عاقبت کو تباہ و برباد کر لے، کہ آپ پیسہ چھوڑ کے جائیں ناپاک مال، چونکہ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی گئی وہ مال ناپاک ہے، انسان بھی ناپاک ہے، اس کی روح جو ہے متعفن ہو جاتی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب طہارت، پاکیزگی، چونکہ زکوٰۃ کا کام یہ ہے کہ مال کو پاک کر دیتی ہے، یہ جس مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ اور جو انسان زکوٰۃ نکالتا ہے تو زکوٰۃ نکالنے کی برکت سے اس کی روحانیت دوبالا ہو جاتی ہے، خود پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والا بھی مزکا، پاک و صاف، انتہائی شریف، نیک، صالح شریعت کی نظر میں ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ جس مال کے دی جائے وہ مال بھی پاک و صاف ہو جاتا ہے، لہذا اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ برتی جائے۔ حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وصال اقدس کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہو گیا عرب کے سرزمین پر کہ اب تو مسلمانوں کے پیغمبر چلے گئے، اب اسلام ختم ہو جائے گا۔ کچھ لوگ وہ تھے جو اسلام کے غلبے کو دیکھ کر بظاہر مسلمان ہو گئے تھے، کیونکہ عرب کے کلچر میں یہ بات تھی اس زمانے میں کہ جس کو غلبہ حاصل ہوگا ہم اس کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے۔ وہ لوگ مطیع و فرما بردار اسلام کے ہو گئے۔ جب دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسلام کا غلبہ پورے عرب پہ ہو جائے گا، تو بہت سے قبیلے یوں ہی بس مسلمان ہو گئے، انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ نہ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، نہ کبھی حضور کو دیکھا، لہذا وہ صحابی نہیں تھے۔ صحابی کوئی مرتد نہیں ہوا، وہ لوگ غلط فہمی پھیلاتے ہیں، چونکہ اس قسم کی روایتیں بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں، اور موجودہ زمانے کے سڑے بربودار رافضی اس طرح کی روایتیں کو پھیلاتے کہ تم لوگ کہتے ہو صحابی مرتد نہیں تھے، دیکھو تمہاری بخاری کے اندر، تمہاری مسلم کے اندر روایتیں موجود ہیں۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ مطیع و فرما بردار اسلام کے ہو گئے تھے، مسلمان نہیں تھے، یا بس زبانی منہ سے کلمہ پڑھ لیا تھا انہوں نے، وہ مدینہ منورہ نہیں آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، تو صحابی کہاں ہو گئے؟ حضور کا وصال ہو گیا تو مرتد ہو گئے وہ، کہ جب محمد عربی چلے گئے، وصال ہو گیا، تب اسلام بھی ختم ہو جائے گا، اسلام کا غلبہ ختم ہو جائے گا، تو اپنے سابقہ مذہب پر زمانے جاہلیت میں جس پہ تھے وہ چلے گئے۔ ان سے بھی جہاد ہوا، اور پھر اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں سارے کام ہوئے، اور ایک ٹولی ایسی تھی جو نماز بھی پڑھتی تھی، مسلمان تھی، نماز پڑھتی تھی، مگر انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر کو جب خلیفہ بنایا گیا تو وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان میں بھی دو طرح کے لوگ تھے، کچھ وہ تھے جو زکوٰۃ کو فرض نہیں مان رہے تھے کہ ہم زکوٰۃ کو فرض نہیں مانیں گے، اور ان کی زکوٰۃ کو سونا چاندی تھوڑی تھی، چونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، ان کی زکوٰۃ اونٹوں کی زکوٰۃ نکلتی تھی، بکریوں کی زکوٰۃ، اونٹوں کی زکوٰۃ، چونکہ جانور پالتے تھے، بھیڑوں کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں اونٹ اور بکریاں ان کے پاس رہتی تھیں، تو ان کی زکوٰۃ اچھی خاصی نکلتی تھی۔ تو انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ کو فرض نہیں مانیں گے۔ بعض نے کہا زکوٰۃ فرض تو مگر ہم دیں گے نہیں، جیسے آج کے مسلمان فرض مانتے مگر دیں گے نہیں۔ تو یہ دو طرح کے لوگ تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ دونوں کے خلاف تلوار اٹھے، جہاد فرمایا۔ جب آپ نے اعلان جہاد فرمایا کہ یہ لوگ اسلام کے باغی ہیں، ان کی سرکشی کو ختم کرنا انتہا ضروری، عمر فاروق اعظم جیسے عظیم الشان صحابی نے پہلے جہاد سے انکار فرمایا، اور صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ آپ کیسے جہاد کریں گے ان لوگوں سے؟ تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا جو کلمہ پڑھے مسلمان، یہ لوگ تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کر رہے ہیں، آپ کیسے جہاد کریں گے ان سے؟ صدیق اکبر نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، خدا کی قسم میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر رہے ہیں۔ نماز کو مانیں گے فرض، نماز کو ادا کریں گے چونکہ اس میں پیسہ نہیں خرچ ہو رہا، اور زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، ایسے لوگوں سے ہم جہاد کریں گے۔ پھر فاروق اعظم سے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها۔ اور ایک روایت میں عقالاً کا لفظ ہے، ایک میں عناقاً کا، دونوں کا معنی الگ ہے، یہ بخاری مسلم سب کے اندر موجود ہے۔ صدیق اکبر نے کہا خدا کی قسم وہ لوگ حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں حضور کی بارگاہ میں اگر زکوٰۃ کی ایک بکری بھی پیش کرتے تھے، اگر نہیں دیں گے، اس بکری کے نہ دینے پر بھی میں ان سے جا کے جہاد کروں گا،
छोड़ूंगा नहीं उनको। इस्लाम को मजाक बना रखा है इन लोगों ने। आज ये लोग ज़कात का इनकार कर रहे हैं, कल कहेंगे हम हज को फर्ज नहीं मानेंगे, परसों कहेंगे हम रोजे नहीं रखेंगे, फिर आगे कहेंगे हम सिर्फ कलमा पढ़ेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो इस्लाम एक मजाक रह जाएगा और दीन कामिल जो इंसानियत की हिदायत और रहबरी के लिए आया है, उस दीन कामिल के साथ ये लोग इस्तिज़ा करेंगे, ठट्टा करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। फारूक आजम ने जब गुफ्तगू सुनी, वहाँ अली मौला कायनात भी मौजूद थे, ये भी कशमकश में थे कि इन लोगों से जंग की जाए कि न की जाए। अभी मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, असलहा हमारे पास नहीं है और मुसलमानों के दुश्मन बहुत ज़्यादा। अगर जंग अभी की जाती है तो फिर ऐसा ना हो कि मुसलमान मगलूब हो जाए, कोई मामला हो जाए। मगर जब सिद्दीक़ अकबर की बात इन लोगों ने सुनी तो सबका बिल्कुल सीना कुशादा हो गया, रोशन हो गया और उनके सामने आक़ाए दो आलम की तालीमात आ गई और वो ये समझ गए कि हाँ, हुजूर की तालीमात का हिस्सा ये है कि मुसलमान वही है जो कलमा पढ़ने के साथ साथ तमाम ज़रूरियात दीन को तस्लीम करता हो। लिहाजा जो कलमा पढ़ रहा है और ज़कात को फर्ज नहीं मान रहा है, वो हकीकत में कलमा ही नहीं पढ़ रहा है, तो उसका कलमा पढ़ना मोतबर नहीं। उसके बाद बाकायदा जंग हुई, सिद्दीक़ अकबर ने लश्कर भेजा, इस्लामी लश्कर, वहाँ जाके उन लोगों के खिलाफ शुरू में लोगों ने थोड़ी सी जंग की, मगर जब देखा कि हम इनसे मुसलमानों से जीत नहीं सकते हैं तो उन लोगों ने तौबा की बाद में और ज़कात अल्लाह की अदा की और दोबारा फिर वो मुसलमानों में कलमा पढ़कर, क्योंकि उन्होंने जब ज़कात की फ़र्जियत का इनकार किया तो मुर्तद हो गए थे वो। तो अब इसकी संगीनी को समझा, इस्लामी अगर रियासत कहीं कायम है, मुसलमानों की रियासत अगर कायम है, तो अगर वाकई इस्लामी रियासत है तो ज़कात का नज़्म व नस्ब बरकरार रखना इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी। आज इस्लामी रियासतें नहीं है तो अब इंसान खुद ज़कात अदा करता है, तो हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम पर जो भी ज़कात फ़र्ज़ है अदा करें। ये जो मदारिस के सुफ़रा, उलमा, मशाइख कहाँ से आते हैं बेचारे, ये अपने लिए नहीं आते हैं, ये दीन के काम के लिए, दीन की खिदमत के लिए आते हैं। ठीक है, बहुत से लोग फ्रॉड भी करते हैं, ये तो हर मैदान में हो रहा है। सारे डॉक्टर अच्छे थोड़ी हैं, उसमें कुछ फराडी डॉक्टर, झोली छाप डॉक्टर भी हैं। हर वकील अच्छा थोड़ी है, उसमें कुछ फराडी भी हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं है मगर वो काम कर रहे हैं। आप चेक करें, तफ्तीश करें, तहकीक करें और जब आपका दिल मुतमईन हो जाए कि जहां मैं रकम दे रहा हूं वहां वाकई दीन का काम हो रहा है, वहां इदारों की हाजत है, इदारों की जरूरत है, वहां इदारों की बुनियाद पर दीन कायम है, मुसलमान बन के जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आप दिल खोल के मदद करें। ये बात तो हमारा दुश्मन भी समझ रहा है। यूपी की हालत कैसे हो रहा है आप जानते हैं, मदारिस बंद करने की कोशिशें हो रही हैं और सिर्फ सरकारी मदारिस नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, दीगर तमाम मदारिस जद में आएंगे जो कि योगी मोदी जितने भी हैं ये सब अच्छी तरह जान रहे हैं कि इस्लाम की बका अगर हिंदुस्तान में है तो मदरसों के जरिए से। ये जो लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, दीन की बातें कर रहे हैं, दीन सीख रहे हैं, दीन समझ रहे हैं, ये सिर्फ मदरसों की बुनियाद पर, तो मदरसे बंद कर दिए जाए कानून के दायरे में लाकर, किसी तरीके से कानून के जद में ला करके। तो ये जो आ रहे हैं अगर आप नहीं दे सकते हैं तो मोहब्बत से उनको रुखसत कर दें, अगर आप पर ज़कात बनती तो आप उनको दें। इसी तरीके से आप तलाश करें अपने इलाके में, सोसाइटी में, ख़ानदान में गरीबों को, फ़कीरों को, मिस्कीनों को, यतीमों को, बेवाओं को वाकई अगर मुस्तहिक़ उनको ज़कात के माल दें। आप 48,500 किसी के पास है तो साहिब निसाब है, उसको ज़कात नहीं दे सकते हैं आप। ये जो बाहर मस्जिदों के बाहर गली कूचों में ये भीख मांगने वाले, इनका धंधा, आप उनको लाखों दे दे, भीख मांगने नहीं छोड़ेंगे, उनका धंधा है वो। आप चेक करके देख लें, किसी गरीब को 1 लाख दे दिया, अगले दिन वही मिलेगा आपको भीख मांगता हुआ, वो नहीं छोड़ेंगे, उनका धंधा है वो। और इसमें बहती गंगा में और लोग हाथ दे रहे, अभी कितने वीडियोज आए हैं, मैंने अर्ज भी किया कि गैर मुस्लिम भी दाढ़ी टोपी लगा के चंदे कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनके हाथ पे सलामत है अपाहिज बन के चंदा कर रहे हैं, हिंदू औरतें बुर्का पहन के चंदा कर रही हैं, इसके वीडियोस वायरल बाकायदा हुए हैं। लोग दाढ़ी रखा के अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह के नाम पर, जो इंसान भीख मांग रहा है वो अल्लाह का नाम ले, रसूलुल्लाह का नाम ले, अगर वो मुस्तहिक नहीं है तो आप उसको नहीं दे सकते, भले वो कितना ही वास्ता पेश करे। अभी नया तरीका लोगों ने रियाज कर रखा है, व्हाट्सएप के जरिए से हमारे पर खुद मैसेज आते हैं और ऐसे ब्लेमिंग की ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। पहले मालूमात कर लेंगे कि हाँ मौलाना इकरामुल हक साहब फला मस्जिद के इमाम हैं, सैयद साहब हैं, एक मदरसे के प्रिंसिपल है। अब मैसेज आएगा, हुजूर सैयद साहब तिबला करम फरमा दे, 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, बीवी हमारी हामिला है, उसके खाने पीने के निजाम नहीं, इलाज का हमारे पास नहीं है, कुछ नहीं है, बड़ा करम कर। अब मैसेज पे मैसेज, 10 मैसेज, 20 मैसेज, समझे आप। रसूलुल्लाह का वास्ता, हसनैन करीमैन के वास्ता, किसका वास्ता, जितने वास्ते सारे वास्ते लिख दिए जाते हैं। अब मैसेज आएगा, अब उनसे कहा जाए मैसेंजर पर मैसेज है, व्हाट्सएप पर, ठीक है अगर आप वाकई मोहताज हैं, मैं तो फंस चुका हूँ, दे चुका हूँ,
سمجھے آپ؟ اب میں چوکنا ہو گیا ہوں جب سے معلوم کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میسج کرتا ہوں میں، جس علاقے کے رہنے والے وہاں کے کسی ذمہ دار عالم سے بات کرائے ہماری فون پر، وہ ذمہ دار عالم کہہ دے کہ ہاں آپ واقعی مستحق ہیں تو جتنا مانگ رہے اس سے زیادہ انشاءاللہ میں دینے کی کوشش کروں گا۔ تفتیش کرنا ذمہ داری ہماری ہے، جو کہ فراڈ بہت قسم کے ہو رہے ہیں، تو بہرحال آپ فراڈ کے چکر میں نہ پھنسے، مگر جو زکوٰۃ بنتی ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مستحقین تک پہنچائیں۔ آپ ماشاءاللہ ادا بھی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ سب کی زکوٰۃ کو قبول فرمائے اور ہم سب کو نیک صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔